بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، جیسا کہ آپ نے اعلان سنا کہ بإذنہ تعالی ہماری یہ گفتگو حسن ظن سے متعلق ہوگی۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان، اچھی توقع اور اچھی امید کو کہتے ہیں۔ یہ حسن ظن کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اچھا گمان، اچھی امید اور اچھی توقع کے پہلو کہاں کہاں استعمال میں آنے چاہیے؟ تو اختصار کے ساتھ اگر ہم کہیں تو بنیادی طور پر اس کے دو مجالات ہیں، دو میدان ہیں جہاں ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، اچھی توقع اور اچھا گمان رکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے۔ جہاں تک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کہتے ہیں ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ یہ اللہ کی ادا کی جانے والی عبادتوں کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے، جیسی امید، جیسی توقع رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی وانا معه، انا عند ظن عبدی بی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وانا معه اذا ذکرنی۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے اگر یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی مدد کے لیے حاضر رہتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو آہستہ سے یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے علانیہ طور پر ایک مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں میرے بندے کو اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس زمین کی مجلس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش آگے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے آ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا۔ میرا بندہ اگر میری طرف ایک ہاتھ آگے آتا ہے تو میں میرے بندے کی طرف ایک گز آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ يَمْشِي تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ اللہ نے کہا اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں میری بندے کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے جیسی امید لگائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ جسے کہ ایک اور روایت میں ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھی امیدیں لگائے تو میں اس کے لیے اچھائی کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھ سے بری امید لگائے
مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، فلہ، میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں، یعنی اس کے لیے ناکامیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مایوسی اور اسی طرح بدگمانیوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن ظن باللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ حسن ظن سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں دی گئی۔ بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو اس حسن ظن سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے، اس کی تکلیف بھی اس کے لیے خیر و بھلائی والی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید لگانا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، یہ بندہ مومن کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ آپ آگے کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ لا يحسن عبد باللہ عز وجل الظن الا اعطاہ ظنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، جو بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس معاملے میں اچھا گمان رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس کی اچھی امید کی وجہ سے اسے وہ چیز عطا کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہونی چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، لیکن کن کن میدانوں میں، کن کن ناحیوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امیدیں لگائیں؟ تو اختصار کے ساتھ اور مجمل و مکمل جواب یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے، اچھی امیدیں لگی رہنی چاہیے، لیکن کچھ خاص پہلو ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے، خاصتاً جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان معاملات میں دوسرے معاملات کے بالمقابل تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بہتر گمان ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا معاملہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید اور اچھا گمان ہونا چاہیے وہ موت کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة ایام لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی وفات سے بالکل 3 روز قبل یہ بات سنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخر ایام میں یہ کہہ رہے تھے کہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہو۔ موت کے وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر امید ہونی چاہیے۔ بہتر امید کس ناحیے سے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے گا تو خیر کے ساتھ۔ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کے سوال جواب کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے، حشر و نشر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری کے، اور پھر جنت و جہنم کے، تو ان تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ بہتر فیصلہ ہی کرے گا۔ خاصتاً موت کے وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کے پہلو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات زندگی اور صحت مندی کی ہے، اہل السنہ والجماعہ یہ اصول بتاتے ہیں کہ صحت مندی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے، اور مرض الموت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امیدیں غالب رہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ موت کے وقت بندہ اللہ سے جیسا گمان کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو وہی چیزیں عطا کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان سے ملاقات کی، نوجوان جو بستر مرگ اور مرض الموت میں مبتلا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، تم اپنی حالت کیسی پاتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں ڈرتا بھی ہوں اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا یجتمعان، اس وقت یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھو۔ تو سب سے پہلے مرض الموت یہ وہ میدان ہے جس میدان میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین اور مضبوط اور اچھی امید ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مشکلات اور شدائد کا دور، تکلیفوں کا دور اور پریشانیوں کا دور، اس دور میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید ہونی چاہیے۔ مشکلات میں بندے کی امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس قدر بہتر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے معاملات اسی قدر بہتر بنائے گا، اس کے لیے آسانیوں کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہموار کر دے گا۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کا تذکرہ کیا جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان سے گفتگو نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے گفتگو چھوڑ دیں تو آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ بلکہ گفتگو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑی، بلکہ سارے مدینہ کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، بلکہ کوئی ان کے سلام کا جواب تک نہیں دے گا۔ کچھ دن بعد ان سے ان کی بیویوں کو بھی دور کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کی کیفیت بتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کے دل بھی گھٹنے لگے، ان کے سینے ان کے جسم کے لیے تنگ محسوس ہونے لگے، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ سوچے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اس جہاں میں سب سے محبوب ہوا کرتے تھے، وہی نبی ان صحابہ سے اپنا منہ پھیر لے، ان کے سلام کا جواب نہ دے، نہ ان پر سلامتی کی دعا بھیجے، اور یہ سلسلہ 50 دن تک طول پکڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کے تذکرے اور ان پر گزرنے والے سخت حالات کے بعد کہا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے اس وقت یہ امید لگائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں ہو سکتا، ہماری ان پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب ہی میں مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گمان کے مطابق انہیں پھل عطا کیا۔ اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں آیتیں نازل کی۔ اب قیامت تک کے لیے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں سچوں سے مراد یہی 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ تو مشکلات اور شدائد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر امید لگانا یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، یہ مومن کا کردار ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں آتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تصب ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جو انسان مشکل میں اور فاقے میں پڑ جائے، جس کی زندگی تنگ ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کے مشکلات لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے، اپنی تکلیفیں لوگوں سے بیان کرنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لم تسد فاقتہ، اس انسان کا فاقہ کبھی پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی مشکلیں، اس کی تکلیفیں کبھی حل نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ومن انزلها باللہ، جو انسان اپنی تکلیفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اوشک اللہ له بالغنى، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام تر مشکلات کو، اس کے فاقوں کو غنات میں تبدیل کر دے، اللہ اسے غنی بنا دے۔
اس کی تمام مشکلات اللہ سبحانہ و تعالی حل کرتے ہیں۔ مشکل اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن ظن رکھنا یہ مومن کا خاصہ ہے۔ مشکل اوقات میں ایک وقت ہوتا ہے قرض کا۔ قرض کا معاملہ بڑا سخت اور بڑا تنگ ہوتا ہے، حد درجے تنگ۔ آدمی اس معاملے میں گھٹنے لگتا ہے، وہ اپنے قریبیوں کو اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتا، اسے کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ دن رات شیاطین ایسے آدمی کو بہکانے کا ہر راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن ظن رکھے، اللہ سے دعائیں کرے، قرض کی ادائیگی کی گزارشات اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اللہ کے جناب پیش کرتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ہمیں دعائیں بھی سکھائی، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد زبیر وفات کے وقت مجھ سے کہنے لگے کہ عبداللہ مجھ پر قرض ہے اور مجھے اسی قرض کی فکر ہوتی ہے، میری وفات کے بعد تمہاری پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ تم میرا قرض ادا کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے قرض کی ادائیگی میں تمہیں کبھی پریشانی ہو، تکلیف محسوس ہو، تو تم اس وقت میرے مولا سے مدد طلب کر لینا۔ عربی میں لفظ مولا دوست کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مددگار کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھ نہیں پایا کہ زبیر کے مولا کون ہے، میرا ذہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں گیا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے مولا کون ہے، تو میرے والد زبیر نے کہا کہ میرا مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ زبیر کہتے ہیں میں اپنے والد کا قرض ادا کرنے لگا، اور جب کبھی مجھے قرض کی ادائیگی میں تکلیف ہوتی میں کہتا یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مددگار، تو زبیر کا قرض ادا کر دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زبیر بن عوام کا سارا قرض ادا کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کا قرض، زبیر بن عوام کا قرض تھا 21 لاکھ دینار۔ 21 لاکھ دینار، ایک دینار ایک سونے کا سکہ جس کا وزن لگ بھگ 10 یا 12 گرام ہوتا تھا۔ 21 لاکھ دینار۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک کلمے سے ان کا اتنا بڑا قرض ادا کر دیا، یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا تو زبیر سے ان کا قرض ادا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی۔ تو اس مشکل حالات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے، اچھی امید رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِ، اللہ نے کہا أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اچھی امید لگائے گا، اچھائی کے دروازے، آسانی کے دروازے، کامیابی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پہلے ہی سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، بدگمان ہو کر بیٹھ جائے، تو اس کے لیے تنگی ہی کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا ایک مجال ہے کہ جب کبھی ہم دعا کریں، دعاؤں کے وقت اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے، کامل یقین کے ساتھ، مکمل امید کے ساتھ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں، اللہ دیر سویر اس کی حکمت کے مطابق میری اس دعا کو قبول فرمائے گا اور مجھے میری مطلوبہ چیز عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کرتے ہوئے تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ پورا یقین یعنی اللہ سے اچھی توقع، اچھا گمان، حسن ظن۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ولا تیأسوا من روح اللہ، خبردار رہو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعائیں کبھی قبول نہیں کرتا، مجھے میری مطلوبہ چیزیں عطا نہیں کی جاتی۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے ساتھ بدگمانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن، خوشگمانی یہ ہے کہ بندہ دعائیں کرتا رہے، یہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مطلوبہ چیزیں مجھے عطا
کرے گا دیر سویر، چاہے اس کی شکل کچھ اور کیوں نہ ہو. بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری نظریں محدود ہیں، ذہن بڑا چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے انعامات تک پہنچ نہیں پاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو روایتوں میں بیان کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہو آپ کو اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہو ایک وقت اور مدت بعد وہ چیز آپ کو عطا کی جاتی ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کب دعا کی؟ کتنے برس پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ پر آنے والی بلائیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قیامت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اس دن آپ کی دعائیں اجر کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے آپ کو عطا کی جاتی ہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے دعا کر رہا ہوں، اگر یہ چیز مجھے ملتی ہے مطلب یہ کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، اگر یہ چیز مجھے نہیں ملتی مطلب یہ کہ میری دعا رد ہو رہی ہے. بات ایسی نہیں ہے. بندہ دعائیں کرتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے. شکل کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن اچھی امید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں ہم سے قبول فرماتا ہے. اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے، شاید 10 سے 12 منٹ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. دوسرے پہلو پر بھی گفتگو کرنی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تم میں سے کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. پھر اللہ نے غیبت کا گناہ بتایا، کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے بھی یہی جواب دیا. اللہ نے کہا فکرہتموہ، تم ناپسند کرو گے، تم کھا ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ترتیب رکھی بڑی بلیغ ترتیب ہے. اللہ نے پہلے بدگمانی کا تذکرہ کیا، کہا کہ اس سے بچو. پھر اللہ نے کہا کہ جاسوسی سے بچو. پھر اللہ نے کہا کہ غیبت سے بچو. یہ ترتیب ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بدگمانی، جاسوسی اور غیبت، ان میں کون سا گناہ بڑا ہے؟ غیبت بڑا گناہ ہے. اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدگمانی کا ذکر پہلے کیا، غیبت کا تذکرہ اللہ نے آخر میں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے. آدمی سامنے والے کے متعلق بدگمان ہو جاتا ہے، غلط نظریات اپنے ذہن میں پال لیتا ہے. اب انہیں سچ کرنے کے لیے وہ سامنے والے کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے. جاسوسی میں اگر اسے کوئی سامنے والے کی غلطی نظر آئے تو پھر غیبت کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بڑے گناہ کے سبب کے لیے کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یاد رکھو بدگمانیوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانیاں گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، یہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ معاشرے کے امن و چین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ خبردار رہو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے. جو چیز ہوتی ہی نہیں ہے آدمی اسے اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے، اس کی تصویریں بنانے لگ جاتا ہے، اس کے متعلق ہوائی محل تیار کرتا ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی برائیوں سے روکا، کہا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تغابروا ولا تباغضوا ولا تدابروا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت مت کرو. کئی چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. آخر میں کہا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اس زمین پر رہو تو اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا اور آخر ٹکڑا اپنے درمیان بڑا گہرا اور مضبوط ربط رکھتا ہے، ان کا گہرا تعلق ہے.
وہ کیسے؟ بدگمانی مت کرو، یہ تمام تر بیچ کی برائیاں ختم ہو جائے گی، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو گے۔ بدگمانی کرو گے تمام برائیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپسی بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، آپسی بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، معاشرے سے امن و امان ختم ہو جائے گا، ترقی کی راہیں بند ہو جائیں گی، ہر آنے والا ہمیں الگ الگ کر کے مارے گا، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ تو بدگمانی ہماری اخوت کو مضبوط کرنے سے توڑ دیتی ہے، اور خوش گمانی، حسن ظن ہمارے بھائی چارے کو مضبوط کرنے والا عمل ہے۔ جو لوگ بدگمان ہوتے ہیں در حقیقت وہ خود کا نقصان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسلمانوں کی وہ جماعت جنہوں نے صرف زبانی اسلام قبول کیا، جن کا ایمان دل تک پہنچا ہوا نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کی ڈھکی چھپی چیزوں کو جھانکنے کی کوشش مت کرو، ان کی راز کی باتیں راز میں رہنے دو، ان کے چھپے ہوئے گناہ جھانکنے کی تم کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس لیے کہ جو مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس انسان کے پیچھے لگ جائے اسے اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو مسلمان سے بدگمان ہونا، اس کی برائی اپنے سینے میں پالنا، در حقیقت اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گڈھا کھود دینے کے برابر ہے۔ بدگمان اس کے متعلق ہو رہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سزا اپنے گھر میں دے دیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن حسن ظن کیسے رکھا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے، بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ خوش گمان نہیں ہو سکتے، ان کی اچھائی اپنے سینے میں پال نہیں سکتے۔ اللہ چاہے گا آپس میں اتحاد و محبت ہوگی، اللہ نہ چاہے تو یہ چیزیں کبھی ہمارے درمیان پنپ نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا۔ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا صفت ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ نے کہا جو صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دینا۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا، ہمارے دل میں اہل ایمان سے متعلق برائی کو جگہ نہ دینا۔ یہ اہل ایمان کی دعا ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ دعا آج تک کی ہوگی کہ اللہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق تو میرے دل کو صاف رکھو۔ کتنوں نے دعا کی ہوگی اپنے بھائیوں کے متعلق، میرے دل سے تو بدگمانی کو دور کر دے۔ اس بات کا وہم و گمان بھی ہم سے نہیں گزرتا، حالانکہ یہ ہماری صفت ہے۔ یہ دعائیں ہماری ہر دعا میں شامل حال ہونی چاہیے۔ ہم جب کبھی دعا کریں، ہم یہ دعا کریں کہ اہل ایمان سے متعلق ہمارے دل میں جو کینہ کپٹ و بدگمانی ہے، الہ العالمین دوسرے ہم سے دور کر دینا۔ دوسری چیز ہے، دوسرا راستہ جس پہ چل کر ہم اہل ایمان سے متعلق، اپنے مسلمان بھائی سے متعلق خوش گمان ہو سکتے ہیں، بدگمانی سے بچ سکتے ہیں۔ انزال النفس منزلۃ الغیر، خود کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم سوچ لیں جو بدگمانی ہمارے ذہن و دماغ میں سامنے والے کے لیے پل رہی ہے، کیا سامنے والا میرے متعلق یہی سوچے، یہی بدگمانی رکھے تو کیا مجھے پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ میں کیوں سامنے والے کے لیے یہ سب چیزیں پالے رکھوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے جو کبار علماء ساتھی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وَدَدْتُ أَنِّي لِأَصْحَابِ مِثْلَهُ لِأَعْدَائِهِ وَخُصُومِهِ وَمَا رَأَيْتُهُ يَدْعُو عَلَىٰ أَحَدِهِمْ قَطُّ وَكَانَ يَدْعُو لَهُمْ۔ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے دوست جو اس وقت کے ائمہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ
ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے ویسے ہو جائیں جیسے ابن تیمیہ اپنے دشمنوں کے لیے تھے. وہ اپنے دشمنوں کے لیے جو کشادہ دل رکھتے تھے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اتنا ہی کشادہ دل اللہ ہمیں دے دے تاکہ ہم وہ دل اپنے دوستوں کے لیے صرف کر سکیں. کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام ابن تیمیہ کو اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وَكَانَ يَدْعُ لَهُمْ، بلکہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ کے ایک شاگرد پہنچتے ہیں خوشی کے عالم میں، چہرہ حشاش بشاش، کہنے لگے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کون سی خوشخبری ہے؟ کہتے ہیں کہ آج آپ کا سب سے شدید دشمن فوت ہو چکا ہے جس نے آپ کی سب سے زیادہ مخالفت کی. آپ اس مجلس سے اٹھتے ہیں اور سیدھے اپنے اس دشمن کے گھر پہنچتے ہیں. اس کے اہل و عیال اور بچوں سے کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے گھر کا مضبوط آدمی فوت ہو چکا ہے. آج سے تمہارے گھر کے اخراجات ابن تیمیہ کے ذمہ ہے کہ ہم تمہارے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں گے. انزال النفس منزلۃ الغیر، خود کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن شرا وانت تجد لها فی الخیر محملا. اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو پہلے پہل اس جملے کو برائی پر مت تولا کرو جب تک اس جملے کا بہتر معنی لے سکتے ہو بہتر معنی ہی لیا کرو. جتنے بہتر معنوں کی امید ہو بہتر معنی لے لو، مثبت سوچو. کوئی راستہ نہ ہو وہ سیدھے تم پر حملہ کرتا ہو کلکشنل. تو جس قدر ممکن ہو سکے ہونا یہ چاہیے کہ حمل الکلام علی احسن المحامل، جملے کو جس قدر بہتر ہو سکے بہتر انداز سے لینا چاہیے. ایک اور راستہ ہے وہ یہ کہ سامنے والے کے لیے عذر تلاش کیجیے، اس کے کہے پر اس کے کرے پر عذر تلاش کریں. کچھ وجہ رہی ہوگی، مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے، اگر نہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا. اس سلسلے میں دو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں. ایک روایت مسند احمد کی اور بزار کی، دوسری روایت اس سلسلے میں طبرانی کی ہے. دونوں روایتیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی. پہلی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے کہ ابو بکر میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے جواب نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو عثمان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان نے ایسا کیوں کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ عمر نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا، مجھے تو عمر کا سلام سنائی ہی نہیں پڑا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم بنو امیہ کے لوگ چاہتے ہی ہو کہ ہمیں نیچا دکھاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر رکو. پوچھا کہ عثمان کوئی مسئلے میں ہو، کسی پریشانی میں ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں پریشانی میں ہو. پریشانی یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، اب ہمیں نجات کے راستے کون بتائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی حال ہمارا بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ہم مغموم رہا کرتے ہیں. سامنے والے کے پاس عذر ہے، وہ اپنے غم میں ہیں، انہوں نے سلام ہی نہیں سنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کی روایت کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا دین میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے یا کوئی بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نہیں، تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو. کہنے لگے کہ میں نے ابھی مسجد میں عثمان کو سلام کیا لیکن عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہرو، عثمان کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں حاضری دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے ماموں نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا پھر بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، دراصل میں کسی گہری سوچ میں تھا۔ سوچ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جس دعا کے بعد تم جو مانگو اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا۔ لیکن مجلس میں ایک اعرابی آ چکا تھا، اس اعرابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوسری بات میں مشغول کر دیا اور نبی علیہ السلام نے وہ دعا ہمیں نہیں بتائی۔ تو میں اسی فکر میں تھا کہ کاش اللہ کے نبی علیہ السلام وہ دعا ہمیں بتا دیتے تو آج ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب باہر نکلتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے نکلتا ہوں، اور میں نے آپ کے دروازے تک پہنچ کر آپ سے وہ دعا پوچھ لی۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم یہ دعا پڑھو، اس کے بعد جو سوال کرو اللہ عطا کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہیں، انہوں نے سلام کیا انہوں نے نہیں سنا، وہ اپنی کسی فکر میں محروم ہیں۔ تو سامنے والے کے لیے عذر تلاش کیجیے، کچھ مسئلہ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کہا ہے، اس نے نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایسا اقدام کیا ہے۔ آخری بات، نیتوں پر حکم لگانے سے گریز کرنا ہوگا، اس لیے کہ نیتوں پر حکم لگانا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آدمی کا ظاہر دیکھیں گے، اس کے ظاہر کے اعتبار سے اس سے معاملہ کریں گے، لیکن ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم نیت پر بات کرتے ہیں۔ نیت ہی درست نہیں، اس کی نیت ہی صحیح نہیں، تمہاری نیت ایسی نہیں تھی۔ سامنے والا کہتا ہے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی، کہ نہیں تمہاری نیت ویسی ہی تھی، تمہاری نیت ویسی ہی تھی۔ نیتوں پر حکم لگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ میدان میں دشمن کے بالمقابل، اور آپ ایک دشمن پر غالب آ جاتے ہیں، تلوار کھینچتے ہیں، دشمن ڈر کے مارے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ نے اس کے باوجود تلوار چلا دی۔ خبر اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچی، نبی علیہ السلام نے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس نے سچے دل سے نہیں کہا، بلکہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمے کا اقرار کیا۔ نبی علیہ السلام بار بار اپنی زبان سے یہی کلمہ نکالنے لگے، یا اسامہ ہل لا شققت قلبہ، یا اسامہ ہل لا شققت قلبہ، یا اسامہ ہل لا شققت قلبہ۔ اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کس نیت سے کلمہ پڑھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ اپنی زبان سے اتنے دفعہ نکالا کہ میں سوچنے لگا کہ کاش کہ میں آج کے دن اسلام قبول کیا ہوتا تو مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی۔ تو سامنے والے کی نیت پر حکم لگانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جو کام اللہ کا ہے ہم وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ میں 1000 برائیاں ہوں گی پر میرا دل بڑا صاف ہے۔ جب سامنے والے کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی 1000 اچھائیاں ہوں گی اور اس کی اس ایک غلطی نے اس کی تمام تر اچھائیوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہمارا میزان ہے، یہ میزان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ راستے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ہم ان راستوں کو اختیار کریں گے، ان اسباب پر چلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن زن جیسی نعمت دے گا۔ ہمارے پاس حسن زن ہوگا تو آپسی تعلقات، آپسی اتحاد مضبوط ہوگا، اور ایک مسلمان سے یہی چیز مطلوب بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی حسن زن رکھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن زن رکھے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔